بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں سورۃ البینہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اور سورۃ البینہ کے ترجمے میں ذرا کافی تفصیل ہو رہی ہے ترجمہ کرنے میں، تو میں اس کو شورٹ کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے آج میں نے سورۃ البینہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، 6 اور 7 کی۔ تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے یہ دونوں آیتوں کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان آیتوں دونوں کا ترجمہ سے پہلے ایک نظر اگر پچھلی جو آیات ہیں ان پر ڈال لیں تو وہ یوں بنتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرک بھی رسول کے منتظر تھے کہ وہ رسول آئے اور ہم اس پر ایمان لائیں، اور اہل کتاب بھی ویٹ کر رہے تھے، منتظر تھے کہ وہ رسول آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں، یعنی دونوں ویٹنگ پیریڈ سے گزر رہے تھے۔ تو دونوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا علم تھا۔ مشرکوں کو یوں علم تھا کہ ان کے پاس کوئی کتاب تو نہیں تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو حضور کی آمد کی خبر دی تھی، وہ نسل در نسل ٹریڈیشنلی ان کی اولادوں کے اندر وہ آ رہی تھی، اور اہل کتاب کی کتابوں میں حضور کی آمد کا ذکر تھا۔ اب جب وہ آ گئے تو اہل کتاب کی کتابوں کے اندر جو حضور کی آمد کا ذکر تھا، وہ تمام علامات اور تمام سائنز انہوں نے خود دیکھ لیے، اور ایکسپیریمنٹ ان کو بارہا اس کا تجربہ ہوا۔ مشرکین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا رسول ہونے کے جتنے سائن تھے انہوں نے جان لیے، اور 13 سال تک مکی زندگی میں جب تک حضور مکہ میں رہے، مکہ اور اس کے ارد و گرد، ان کو ایک ایکسپیریمنٹ پورا تجربہ ہوا، دن رات ان کو تجربہ ہو چکا تھا۔ کوئی کنفیوزنگ نہ مشرکوں کے سامنے تھی کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، نہ اہل کتاب کے سامنے کوئی کنفیوزنگ تھی کہ یہ رسول نہیں ہیں۔ مشرک بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اہل کتاب بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہر قسم کے ایویڈنس ان کے سامنے ذات رسول کے پرسنالٹی کے حوالے سے ان کے ساتھ پا گئے۔ اب رہ گیا، اور پھر وہ کیا ہوا، آیت 4 کے اندر ہے کہ جب دونوں کے سامنے پورے ایویڈنس آ گئے، کوئی کنفیوزنگ نہیں تھی، مگر کیا ہوا کہ ان کے اندر 2 اوپینین بن گئے، کچھ ماننے والوں کا اور کچھ نہ ماننے والوں کا، اور یہ اوپینین کسی عقل کی بنا پر، علم کی بنا پر نہیں تھے، حسد و بغض کی بنا پر تھے۔ اب اس کے بعد آ گیا ان کا پیغام آیت نمبر 5 میں۔ اب ذات کے حوالے سے کوئی کنفیوزنگ نہیں ہے، اب آ گیا میسج۔ کیا میسج کے حوالے سے کوئی کنفیوزنگ ہو سکتی ہے؟ تو پچھلے پروگرام میں میں نے نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں اور سیدھے راستے کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں یہ بات بتائی کہ نہ مشرکوں کو اس کے بارے میں کنفیوزنگ تھی کہ یہ جو بات کر رہے ہیں
کیا اس کے اندر کوئی کنفیوزنگ ہے؟ بات کیا تھی کہ ایک نظام صلاۃ قائم کیا جائے، صرف صلاۃ انڈیویجولی نہیں، سوسائٹی کے اندر نماز صلاۃ کو اسٹیبلش کیا جائے، اور نظام زکوٰۃ کو اسٹیبلش کیا جائے، خالق کے حق اور مخلوق کے حق، اور نظام زکوٰۃ کو، چیریٹی کو اس طرح اسٹیبلش کیا جائے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ایسے اسٹیبلش کیا جائے۔ اور کیا بات ہے قرآن کے الفاظ کی کہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اس سسٹم کے تحت نظام زکوٰۃ کو اسٹیبلش کیا جائے کہ دینے والے کا لینے والے کے اوپر کوئی احسان ہی نہ ہو۔ اور احسان بھی کیسے؟ کہ زکوٰۃ کے نظام کو ایسے اسٹیبلش کیا جائے کہ دینے والا گورنمنٹ کو بیت المال، جس کو ہم کہتے ہیں، بیت المال کو دے، اور بیت المال جو ہے وہ ضرورت مندوں کو دے۔ اب جب دینے والا یہ دے گا تو وہ کہے گا میرے خلوص کا یہ تقاضا ہے، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، میں اس کی محبت پر دے رہا ہوں، میں اپنا فرض ڈیوٹی ڈن کر رہا ہوں۔ اور گورنمنٹ جب اس ضرورت مند کو دے گی تو وہ اس کا حق بنے گا، یہ معنی ہے اس کے اسٹیبلش کرنے کا۔ تو یہ خالق و مخلوق کے حقوق بتا رہے ہیں، اور یہ سیدھے رستے کی بات کر رہے ہیں۔ اور سیدھے رستے کا مطلب اگر لاجک کے اعتبار سے یہ بتائیں، ایک تو دین قیمہ کا یہ مطلب ہے کہ یہ وہ سیدھی سڑک ہے جو جنت کو جاتی ہے، جو مولا تک تمہیں لے جاتی ہے، ایک تو اس کا وہ معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے کہ ہیومن سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے میں نے تمہارے اندر، اللہ فرماتا ہے، فیلنگز یہ پیدا کر دی ہیں کہ تمہیں یہ کرنا ہی چاہیے۔ ہیومن سوسائٹی کا ورک ہی تب ہوگا جب اس طرح سے چلیں جیسے میرا حبیب تمہیں چلنے کا راہ بتا رہا ہے۔ لاجک کے اعتبار سے بھی یہی بات بنتی ہے۔ اب جب وہ لاجک بھی آ گیا، ایویڈنس بھی آ گئے، ساری باتیں آ گئی، اب وہ اہل کتاب یا مشرک اور اہل کتاب کا میں اس لیے پہلے نام لے رہا ہوں، ویسے چونکہ اس آیت کے اندر پہلے اس کا ذکر آیا ہے، وہ کنونس بھی ہیں، حق کو جانتے بھی ہیں۔ اب اس کے بعد جب وہ انکار کرے تو اس کو کہتے ہیں حسد، اناد اور بغض، کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ جب وہ ماننا ہی نہیں ہے نا، تو اب اس کا ایک یہاں اس آیت کے اندر اس کا بیان آیا، فرمایا ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ اب اگر کفر کو یہاں کفر ہی کہہ کے گزر جائیں تو شاید بچے اس بات کو نہ سمجھ سکیں۔ کفروا کا یہاں مطلب یہ ہے اہل کتاب کے سامنے تمام ایویڈنس تھے، پروف تھے، ثبوت تھے، مشرکوں کے سامنے تمام ثبوت تھے، مگر انہوں نے ثبوتوں کو ہائیڈ کر دیا اور فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو نہیں ماننا۔ کیوں نہیں ماننا؟ ہمیں ہمارا فریڈم جاتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم جو کریں، می اینڈ مائی باڈی۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو اپنی نواسی آیا کے بارے میں بتایا تھا کہ آیا کو یہ بتایا گیا، جب وہ آیا سکول میں گئی، نرسری میں گئی، تو نرسری میں بگننگ میں اس کو بتایا گیا می اینڈ مائی باڈی۔ لیکن قرآن اس سورت کے اندر اور پورے قرآن کے اندر تو یہ کہا گیا ہے کہ می اینڈ مائی باڈی ایک حد تک ہے، تمہاری نیچرل لائف میں اس کے اندر آزادی ہے، فریڈم ہے، مگر ایک سٹیج وہ آتا ہے می اینڈ مائی باڈی نہیں، می اینڈ مائی باڈی belonging ٹو ہم، جس نے کریٹ کیا ہے۔ اب وہ جب بندہ وہ جو تھے ان کے سامنے کوئی کنفیوژن نہیں، دلائل آ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ یہ جو لوگ کافر ہوئے ہیں اور انہوں نے انکار کیا ہے کہ ہمارا فریڈم نہ جائے، ہمارا دل نہیں چاہتا
ہم اپنے کہتے ہیں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو. اب کیوں نہیں, وائی آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, کیوں نہیں وانٹ کرتا, کیوں نہیں چاہتا, that's it, I don't want to talk about it, بس I don't want to. اب یہ پوری سورۃ البینہ جو 5 آیتیں گزری ہیں ان میں سارے ایویڈنس آ گئے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سارے ایویڈنس سننے کے بعد یہ اہل کتاب اور مشرک کیا کہتے ہیں, ان الذین کفروا, I don't want to. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر I don't want to والی بات ہے تو اب اس کا نیچرل ریئیکشن کیا ہے, اس کا نیچرل ریئیکشن کیا ہوگا. وہ نیچرل ریئیکشن یہ ہے کہ نیچرل ریئیکشن اس کا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم کسی بندے کو ایک بات کہیں, کسی کو کہیں کہ زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے. یہ میں اپنی سنو فلیک جنریشن کو ایڈریس کر رہا ہوں. کسی کو ڈاکٹر بتائے, ماں بتائے, باپ بتائے, سوسائٹی بتائے کہ زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے, اور وہ 1000 بار منع کرنے کے بعد کوئی پھر بھی زہر کھا جائے اور پھر زہر اس کے اوپر اثر کر جائے, اپنا اثر دکھا دے اور وہ بندہ مر جائے, زہر نے اس کو مار دیا. اب جب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اب وہ جو بندہ مرا ہے تو زہر کا یہ نیچرل ریئیکشن تھا, اس کو کہا گیا کہ زہر کھانے سے بندہ مر جاتا ہے, پر اب زہر وہ نہ رکا, اس نے پھر بھی کھا لیا. اب جب وہ کھا لیا تو زہر کھانے کے بعد جب اس کا ریئیکشن ظاہر ہوا تو وہ شکوہ کرے اور کہے ہائے زہر نے مجھے کیوں مار دیا, واہ جی واہ. تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ یہ زہر کھانے کا نتیجہ ہے, یہ اس کا رزلٹ ہے. اسی طرح اس صورت کو اگر آپ دیکھ لیں, پہلی 5 آیتوں کو پڑھیں تو ان 5 آیتوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ رسول کے ایویڈنس ہیں, یہ وہی رسول ہے, اس کو ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا, اس کو نہ ماننے کا نتیجہ یہ ہوگا. تو جب یہ اس کا نتیجہ نہ ماننے کا نتیجہ یوں سمجھے کہ یہ زہر کھانا ہے, اور زہر کھانے کا نتیجہ اب مجھے 5 بار کہنا پڑے گا کیونکہ 5 آیتیں پہلے گزر گئی ہیں. زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے, زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے, زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے, پھر میں کہتا ہوں زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے, اور پھر بھی وہ مسلسل زہر کھائے جائے تو جب ان کی موت واقعہ ہو جائے تو ان کے نادان دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کو موت کیوں آئی ہے. ارے موت نہ آتی تو کیا آتا, حیات آتی. اب ذرا قرآن کی اس آیت کو سنیں, 5 آیتوں میں 5 بار کہا گیا زہر کھانے کا نتیجہ موت ہے. اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد سنیں, اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم, رسول کا انکار کرنے کا نتیجہ زہر جہنم ہے اور جہنم میں گر جاؤ گے اگر تم نے اس کے انکار کرنے کا یہ زہر کھا لیا. یہ اس کا نتیجہ کفر ہے, اس کا نتیجہ جہنم ہے. تو اب اگر کوئی کہے کہ یہ جی کیا ہوا, جہنم میں کیوں ڈال دیا, تو اللہ فرماتا ہے یہ میں نے نہیں ڈالا, میں نے ظلم نہیں کیا, یہ اسی کا نتیجہ ہے. جہاں تک میری شان ہے, میری شان کا تو یہ عالم ہے کہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ میں ظلم نہیں کرتا. ولا یظلم ربک احدا, تمہارا رب تو ظلم نہیں کرتا. یہ جو تم جہنم میں گئے ہو اس کا نہ شکوہ کرو نہ اس کی شکایت کرو, یہ اس کا نتیجہ ہے جو تم نے نہیں مانا. یہ سنوفلیک جنریشن جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو جب ایسی آیات آتی ہے نا
وہ کافر ہو گئے اہل کتاب، وہ مشرک، وہ جہنم میں جائیں گے، وہ ہمیشہ رہیں گے. تو وہ سنو کی جنریشن کہتے ہیں دس از ٹو مچ، از ٹو ہارش. اب یہ ہارش نہیں ہے نہ یہ ٹو مچ ہے. اگر پہلی 5 آیتوں کو پڑھ کے اس آیت کو پڑھے تو نہ یہ ہارش ہے اور نہ یہ ٹو مچ ہے، یہ زہر کھانے کا نتیجہ ہے، یہ اس کا رزلٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بیان فرمایا. کیا بات ہے قرآن کی. قرآن اتنا حق سچ بات ہے کہ کوئی شبہ آ ہی نہیں سکتا. پہلے قرآن نے شبہات کا ازالہ کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شبہ کا اشارتاً ذکر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. فرمایا کافروں پر تفصیل بعد میں آئے گی، یہاں صرف اتنی بات ہے کہ ان 2 گروہوں کو کافر فرمایا گیا کیونکہ دونوں گروہوں نے حق کو چھپایا، دونوں نے انکار کیا. اور حق کا معنی البینہ اور رسول من اللہ، جس پر تفصیل سے گفتگو ہو گئی. اب ذرا کافروں کو تو میں چھوڑ رہا ہوں. کافر کیا ہوتا ہے؟ کافر کو کافر کیوں کہا گیا؟ ہماری سنو فلیک جنریشن کہتے ہیں ان کو کافر بھی نہیں کہنا چاہیے. اب بہت سے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کہتا ہے کافر نہیں کہنا چاہیے. سنو فلیک جنریشن جو ہماری یہاں انگلینڈ کی کمیونٹی ہے یا ویسٹرن کنٹری کی، ان کو تو پتہ ہے. اب ہمارے جہاں تک یہ پروگرام جا رہا ہے کچھ ایسے علاقوں میں ہوگی سنو فلیک جنریشن، اور کون کہتا ہے کافر نہیں کہنا چاہیے. یہ باتیں ذرا ان سے آگے ہیں. انشاءاللہ جب اس کے متعلقات میں بات کروں گا پھر اس کی تفسیر میں بتاؤں گا. اب سب سے پہلے من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب کو مشرکین سے مقدم کیا گیا. کیوں؟ اس سورہ میں 2 آیتوں میں اہل کتاب کو مشرکین کا ذکر پہلے کیا گیا. اس کا سبب یہ ہے کہ اہل کتاب واقف تھے، ان کے پاس اپنی کتابوں کی وجہ سے علم تھا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فضائل کو بیان کرتے آ رہے تھے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے آ رہے تھے. چونکہ وہ آپ کے وسیلے سے دعائیں کرتے آ رہے تھے اس لیے ان دونوں آیتوں میں ان کا بیان پہلے ہوا ہے. پھر ان کے لیے خلود جہنم اور شر البریہ فرمایا گیا. ان دونوں لفظوں کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. اہل کتاب کے لیے خلود، ہمیشہ رہیں گے. کیا بات ہے قرآن کی. بس نا آدمی وجد میں آ جاتا ہے، ایک لفظ ہوتا ہے اس کے پیچھے سمندر بہہ رہے ہوتے ہیں. اب اہل کتاب کو کہا گیا اس زہر کھانے کے سبب سے جو تم نے کفر کا زہر کھایا ہے، رسول کا انکار کیا ہے، خالدین فیہا، تم نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. ایور، ہمیشہ. اب قرآن کے الفاظ کو دیکھ کے دیکھیں ذرا. خالدین، ہمیشہ اہل کتاب کو کہا. یہ کیوں کہا گیا؟ اب اس بات کے الفاظ کا بندہ انجوائے نہیں کرے گا، حلاوت نہیں لے گا، میٹھا پن محسوس نہیں کرے گا جب تک تھوڑی سی اس کی ہسٹری کا نہ پتہ ہو. اور وہ ہسٹری ہمیں کہیں باہر سے نہیں لانی، قرآن کے اندر ہے وہ ہسٹری لکھی ہوئی ہے. ان کو اہل کتاب کو کیوں کہا گیا خالدین فیہا؟ اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اب ذرا اہل کتاب کی باتیں سن لے. پہلے اہل کتاب نے جب اس کا انکار کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. ایسی آیات دیگر بھی کہ نہ ماننے والے جہنم میں جائیں گے. اب ان کا ریئیکشن دیکھیں کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اہل کتاب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہنے لگے با فرض محال، سیک آف آرگیومنٹ، چلو اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان ہی لیں. اہل کتاب نے کہا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تو ہم ہمیشہ تو نہیں رہیں گے. اچھا کیا ہوگا؟ تو وہ کہتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، سورہ بقرہ 80 آیت ہے یہ. تو وہ کہنے لگے با فرض محال، مان لیا، سیک آف آرگومنٹ، اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو آگ نے اگر ہمیں جلایا بھی تو وہ چند دن جو ہے نا وہ آگ ہمیں جلائے گی، چند دن ہم وہاں رہیں گے
اور چند دن کے بعد ہم دوبارہ آ جائیں گے. یہ بات انہوں نے کہی. اللہ نے اس بات کا ذکر سورہ بقرہ میں فرمایا. سورہ بقرہ کے بعد طویل صورت ہے دوسری آل عمران. اب صورت آل عمران کے اندر پھر ان کا ذکر فرمایا اسی بات کا. ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے انبیاء کو شہید کیا, تم نے صالحین کو شہید کیا, اور تم نے نیک بندوں کو مارنے کا نام رکھا. ان کا خون حلال ہے, ان کو مار دینا چاہیے, تم نے ان کو شہید کیا. تو وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے کیا, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم جہنم میں گئے نا تو چند دن وہاں رہیں گے, تھوڑے دن بس. اب ذرا انجوائے کریں قرآن کی آیت کے اوپر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو فیو ڈیز کے لیے جائیں گے. اب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. پہلے 5 آیتوں کو پڑھے. فرمایا رسول من اللہ, یہ وہ رسول آ گئے ہیں, تم بہت بار پھسلے, اب یہاں تمہیں دوبارہ ایک بار سنبھلنے کا موقع دیا. اب تم نے وہ زہر کھا لیا ہے. تم تو کہتے ہو نا ہم چند دن رہیں گے. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. یہ چند دن نہیں, تم ہمیشہ وہاں رہو گے. اور اس آیت کے اندر فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اس جہنم کے اندر چند دن نہیں, تم ہمیشہ رہو گے. تو اب خالدین کا یہاں جو لفظ آیا ہے ہمیشہ رہنے کا, اصل میں یہ ان حالات و واقعات, ان کے عقائد اور ان کے اوپر تعریض اور ان کا رد ہے کہ اس رسول کو انکار کے بعد چند دن والی بات نہیں ہے. خالدین فیہا, تم ہمیشہ وہاں پر رہو گے. تو یہ ان کا اس کا بیان ہے. پھر انکار کیا, ان کے پیغام کا انکار کیا جو آخری رسول ہیں, اور تمہارے سنبھلنے کا یہ موقع تھا تم نے ضائع کر دیا, اور تم سمجھ رہے ہو کہ عذاب ہمارے چند دن کا ہے. یہ چند دن کا نہیں, یہ ہمیشہ کا عذاب ہے. تو یہ خالدین کا یہاں اس لیے لفظ آیا. آگے دیکھیں اولئک ہم شر البریہ. یہ ہیں وہ لوگ, اولئک ہم, یہ ہیں وہ لوگ کون؟ شر البریہ. کیا بات ہے, بدترین لوگ, بدترین مخلوق ہے. یہی لوگ ہیں جو بدترین مخلوق ہیں. پنجابی کہتے ہیں سب تو پیڑے. اب یہ سب سے پیڑے ان کو جو کہا گیا ہے, بدترین کہا گیا, کیا ان کے اوپر یہ کچھ زیادتی ہے؟ نہیں, 1000 بار کہا ہے زہر نہیں کھانا, اب پھر بھی کھا لیا تو کہتے ہیں مرے کیوں, زہر نے مارا کیوں. اتنا تم کو بتایا گیا ہے کہ یہ رسول ہے, ان کی علامات اور وہ ساری باتیں تم پر ثابت ہو گئی ہیں. اب تم شر البریہ. اب شر البریہ کا یہاں جو لفظ آیا ہے بڑا کمال کا لفظ ہے. میں کیا کہہ دیتا ہوں, قرآن کا ہر لفظ ہی کمال کا لفظ ہوتا ہے. میرے کئی دوست مجھے کہتے ہیں آپ قرآن کی ہر آیت کو کمال کی آیت کہتے ہیں. یہ کمال کی آیت ہے, بس وہ اس موضوع کے اعتبار سے کمال کی آیت ہوتی ہے. فرمایا شر البریہ, ساری مخلوق سے تم بدترین ہو. کیوں, یہ کیوں کہا گیا؟ ایک وقت تھا, یہ اہل کتاب کون تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں قرآن کریم میں وہ بیان فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو کہ جب میں نے اپنی نعمت کا تمہیں امین بنایا تو تمہیں یہ فضیلت دی تھی کہ عالمین, تم سارے جہانوں سے تم بہتر تو, تمہاری فضیلت, تمہاری گریٹنس سارے جہانوں سے بہتر. یہ ان پر تعریض تھی. قرآن کے اندر تعریض سمجھنے کا بڑا مزہ ہوتا ہے, آیات کا بڑا وجد افرین موقع ہوتا ہے. تو یہاں ان پر تعریض ہے جو شر البریہ فرمایا کہ تمہاری فضیلت تو عالمین پر تھی,
اور اب تم خیر القرون میں رہ رہے ہو، حضور کے زمانے میں رہ رہے ہو، اور تمہیں تو اپنی اس فضیلت کو قائم رکھنا چاہیے تھا، مگر تم اس وہم میں مبتلا ہو گئے ہو کہ ہم خدا کی اولاد اور اس کے محبوب ہیں، بلکہ تم کو معلوم ہے کہ تم نے رسول کا جو انکار کیا ہے اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب تمہاری عالمین پر فضیلت نہیں بلکہ تم عالمین کی بدترین قوم بن گئے ہو، شر البریہ۔ کیوں؟ تم نے کائنات کا جو سب سے اعلیٰ شخصیت مصطفیٰ ہے، جب اس کا انکار کیا تو اب تم شر البریہ بن گئے، خیر القرون میں تھے، اس لیے ہوتے ہوئے تم نے اپنے آپ کو شر البریہ بنا لیا۔ اب یہی بات مشرکین کے لیے آئی ہے کہ اولئک، میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب تم شر البریہ، والمشرکین، اے مشرکو، فی نار جہنم، جہنم کا ایندھن، اور اس میں ہمیشہ رہو گے، اولئک شر البریہ، تم بھی سب سے بدترین ہو۔ مشرکوں سے کہا گیا، قریش ہو، تم مشرکوں کو سب سے بدترین کیوں کہا گیا؟ اس کے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ جہنم کو مانتے نہیں تھے، جنت کو بھی نہیں مانتے تھے، اور وہ سرے سے ہی آخرت کا انکار کرتے تھے۔ میں ہمیشہ اپنے بچے اور بچیوں کو کہتا ہوں کہ ان دو آیتوں کو ضرور یاد کریں جو ابھی میں پڑھنے والا ہوں۔ ایک سورہ کہف کی ہے اور ایک سورۃ حامیم سجدہ کی ہے۔ کہف کی 36 ہے اور حامیم سجدہ کی 50 ہے، کیونکہ ان آیتوں کے وجہ سے بعض مرتبہ مشرکوں کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو بعض مرتبہ لوگوں کو کچھ تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو جاتی ہے۔ مشرک نہیں مانتے تھے آخر کو، لیکن دو آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر وہ کہتے ہیں، وہ مشرک کہتے ہیں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں کہ قیامت کبھی قائم ہوگی۔ پھر وہ کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، چلو فرض کرو مان ہی لیا اگر قیامت ہوئی، اگر میں اپنے رب کے پاس گیا، تو بفرض محال وہ یہ کہتے تھے اگر قیامت ہوئی۔ اسی طرح سورۃ کہف کے اندر ہے لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، سورۃ کہف کے اندر وہ کہتا ہے میں مانتا نہیں قیامت ہوئی، اگر ہوئی بھی تو جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا نا، تو چونکہ دنیا میں اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں وہ مجھے اچھی لائف نہ دے اگر میں گیا تو۔ یہی بات سورۃ حامیم سجدہ میں وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، اگر میں وہاں گیا تو میں اِلیٰ ربی، اگر اپنے رب کے پاس گیا تو میرے لیے وہاں بھی ٹھیک ہوگا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ ویسے تو قیامت ہونی نہیں ہے، لیکن اگر بفرض محال ہوئی، اب دو باتیں ہیں، اگر بفرض محال ہوئی تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں رب جو ہے نا وہ ہمیں ٹھیک ہے دنیا وہاں بھی نعمتیں دے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اگر قیامت قائم ہوئی تو ہم نے اپنے ربوں کے پاس جانا ہے، اپنے خداؤں کے پاس جانا ہے، اور اگر کوئی جہنم ہوئی، اگر کوئی اس کا وجود ہوا تو ہمارے خدا وہاں پر ہیں اور وہ خدا ہمیں بچا لیں گے، وہ ہمیں خدا جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو ان پر تعزیر ہے کہ تمہارا یہ ظن باطل ہے، غلط ہے، ایک تو آخرت ہوگی، جہنم وہاں ہوگی، اور جب تم وہاں جاؤ گے تو وہاں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تم نے ہمیشہ اس کے اندر رہنا ہے، وہاں نہ تمہارے کافر جنات کام آئیں گے، نہ بت، نہ سردار، نہ کاہن، نہ ستارے،
جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، نہ وہاں کوئی ستارہ، نہ جنات، نہ بت، نہ سردار، نہ کائن، وہاں تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا. فی نار جہنم خالدین فیہا، تمہیں ہمیشہ اسی میں رہنا پڑے گا. کوئی ستارہ، کوئی جن وہاں تمہیں نکالنے والا نہیں ہوگا. وہاں وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، وہاں صرف اس اللہ، اس رب کا فیصلہ ہوگا جس رب کی طرف تمہیں میرا حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فرما رہا ہے. اب یہ دونوں لفظ خالدین فیہا اولئک شر البریہ، یہ ان کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. اور دیکھیں یہی لفظ مشرکوں کے لیے بھی ہے، شر البریہ، برے لوگ. کیوں شر البریہ مشرکوں کے لیے کیوں آیا؟ کہ تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت سے آگاہ بھی تھے. اور انہی کے خاندان میں من انفسہم، حضور آئے تمہارے خاندان سے، ان کا بچپن انہیں تمہارے سامنے گزارا، ان کی زندگی اور جوانی تمہارے سامنے گزری، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے تم واقف ہو. تم ان کو صادق اور امین کہتے ہو، پھر بھی تم نے انکار کر دیا. تو بتاؤ اب دنیا کی سب سے بدترین مخلوق تم نہیں تو اور کون ہے؟ یہ اسفل سافلین کا تعبیری ترجمہ ہے جو یہاں پر آیا ہے اولئک ھم شر البریہ. یہاں دو پوائنٹ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں دوبارہ. ایک تو یہ کہ جو وہ کافر اللہ نے ان کو کہا ہے، یہ کوئی گالی نہیں دی، ان کے اوپر سختی نہیں کی، یہ اس کا نتیجہ اور رزلٹ ہے جو انہوں نے انکار کیا ہے. اور ان کا ہمیشہ رہنا اور بدترین رہنا یہ ان کے اپنے عمل اور انکار کا نتیجہ ہے، اس کے اوپر کوئی زیادتی جو ہے وہ نہیں ہوئی. انشاءاللہ کفرو پر جو ہے نا وہ پھر متعلقات میں زیادہ بات ہوگی. اب ذرا اس آیت کا دوسرا حصہ، دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، یہ آیت نمبر پہلے یہ آئی ہے آیت نمبر 7 تھی، 6 تھی، اور اب آیت نمبر 7 اس کے آگے. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ میں کروں گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. قرآن کا یہ سٹائل اور انداز ہے کہ وہ ہمیشہ مثال دے کر بات کرتا ہے. پہلے وہ جنت کی مثال، جنت کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ جہنم کا کرتا ہے، کفار کا کرتا ہے، پھر وہ مسلمانوں کا. اس کو کہتے ہیں جوڑا جوڑا، تو وہ جوڑوں کا ذکر کرتا ہے. یہ قرآن کا کمال ہے. اور پھر وہ ایک چیز کا بھی مخلوق کی کائنات کے اندر ذکر کرتا ہے. یہ بار بار میں نے باتیں کی ہیں آپ سے. نمبر ہے 2. اب میرا زیادہ دل چاہنے لگا اس بات کو کرنے کے لیے. میں نے پہلے بھی یہ باتیں کی الحمدللہ. اور اب پچھلے دنوں میں مجھے اسپین جانے کا موقع ملا، الحمرا دیکھنے کا موقع ملا. الحمرا کی جو بلڈنگز ہیں، جو کمال محل ہے، عبد الرحمن III نے بنایا ہے، بڑی دیکھنے کی جگہ ہے. اور مسلمان تو اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنے حالات کے اعتبار سے اور فائنینشلی مجبوریوں کی وجہ سے یہ میں کہوں گا کہ کم جاتے ہیں. ہر روز 10,000 بندہ الحمرا کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اور بہت کم مسلمان ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں سارے، جو الحمرا کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. اب وہ جو الحمرا ہے، یہ میں بات کرنے لگا ہوں جوڑوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جوڑوں کا ذکر کیا اور ایک کا بھی ذکر کیا. اب اس کا ایک الحمرا کے ساتھ ریلیٹڈ بات ہے، اس لیے میں الحمرا کی بات سنا رہا ہوں. اکثریت غیر مسلموں کی ظاہر ہوتی ہے. اب الحمرا جو عبد الرحمن III جس نے بنائی ہے، اور 150 سال اس کے بنانے میں لگا ہے، 150 ایئرس. غیر مسلموں کو اسلام کی تبلیغ اور ان تک حق کا پیغام پہنچانے کا جو ذریعہ دنیا میں ہے ویسٹرن کنٹری کے اندر، ان میں کمال یہ ہے کہ 2 سٹی ہے، القرطبہ اور گرناڈا.
گرناڈا کا عجیب نام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے انار، اور انار سب سے بیسٹ فروٹ ہے، اور اس انار کے اندر اتنی مٹھاس ہے کہ صدیاں گزر گئی، مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئے، لیکن آج بھی ہر روز 10,000 لوگوں تک الحمرا اور القرطبہ کے ذریعے سے اسلام کا پیغام پہنچتا ہے۔ جب وہ جاتے ہیں، جب میں بھی گیا تو ہمارا وہ ٹور گائیڈر جو تھا وہ اندر لے گیا، تو وہ جو اندر کمرے بنے ہوئے ہیں اس نے کمال بات یہ بتائی اور ہمیں سمجھائی، وہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں، 2 بھی، اور وہاں ہر چیز کے آخر میں 5 اور 7 اس کے اوپر ایک وحدانیت کا نشان ہے۔ تو اس کے اندر جو جوڑا ہے نا، جوڑے کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کے اندر قرآن میں یہ مضمون بار بار آیا ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، اور انہوں نے کنسٹرکشنز کے اندر یہ بات ایسے بتائی کہ یہ چیز، ہر چیز کا کائنات کے اندر جوڑا جوڑا ہے۔ تو دنیا جو ہے یہ ایک ہے، اور اس کی آخرت جو ہے وہ اس کا مل کر اس کا جوڑا بنتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دنیا و آخرت کو کنسٹرکشنز کے اندر انہوں نے اتنا پرو کے رکھ دیا ہے کہ ہر روز 10,000 انگریز غیر مسلم کو یہ سننا پڑتا ہے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، دنیا کے بعد آخرت بھی ہے، اور اگر آخرت کو نہ مانے تو کائنات اس دنیا کا جوڑا نہیں بنتا، جوڑا بنے گا ہی تب کہ ایک یہ جہان ہے اور یہ ایک اگلا جہان ہے۔ قرآن نے تو یہ جگہ جگہ بیان کیا، مگر وہ جو لوگ تھے عرب، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، انہوں نے ایک بلڈنگ ایسی بنا دی، اس کی کنسٹرکشن ایسی بنا دی ہے کہ وہ کنسٹرکشن ایسی بن گئی ہے کہ ہر روز غیر مسلموں کو سننا پڑتا ہے کہ صرف یہی جہان نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک جہان آنے والا ہے۔ کتنے غیر مسلموں سے، میری اہلیہ میرے ساتھ تھی، میری بیٹی سعدیہ، انہوں نے کتنوں غیر مسلموں سے بات کی، تو وہ اس بلڈنگ کی وجہ سے آخرت کا عقیدہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اب وہاں جو وہ گنبد اندر بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر جا کر آخر میں ایک ہوتا ہے، تو ایک کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اسلام کے اندر جتنی یہ چیزیں ہیں، 5 نمازیں آخر میں 1 نمبر رہ جاتا ہے، 3 ہے اس کے اندر آخر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کا سسٹم جو بنایا ہے دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، اور الحمرہ میں، ہم تو اس کو جانتے ہیں، لیکن الحمرہ کے اندر غیر مسلموں کو ہر روز توحید و رسالت کی تبلیغ دیکھتے بھی ہیں، وہ سمجھتے بھی ہیں، اور اس بلڈنگ کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا ایک ذریعہ مسجد القرطبہ کو اور الحمرہ کو ایک تبلیغ کا دنیا کے اندر ایک ذریعہ بنا دیا۔ اور یہی الحمرہ جو ہے اس کے اندر درمیان میں ایک ہال ہے۔ وہ کرسچین تھا بندہ جو ہمارا گائیڈر تھا، اس نے بتایا، جب وہاں پہنچے تو وہ کہنے لگا عبد الرحمن III اس کے زمانے میں یہ جو یہاں جگہ ہے، یہ عبد الرحمن III نے یہ جو محل بنا ہے اس کے اندر ایک میلاد ہال بنا ہے کہ اس زمانے میں وہ میلاد کرتے تھے اس ہال کے اندر، اس کے ساتھ ایک روم ہے، اس کو وہ صوفی روم کہتے تھے، یہاں بیٹھ کر وہ میڈیٹیٹ مراقبہ بھی کرتے تھے اور اکٹھے ہو کر خدا کا ذکر بھی کرتے تھے۔ یہ بات جب میلاد النبی کے پروگرام میں نے نور ٹی وی پر کی، اس وقت یہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ہاں وہاں پر ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مصریوں، اسماعیلیوں نے، فاطمیوں نے مصر سے میلاد شروع کیا ہے، مگر الحمرہ کی لیونگ بلڈنگ بتاتی ہے کہ اسماعیلی اور فاطمیوں سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد اسپین میں ہوتا تھا، الحمرہ کے اندر ہوتا تھا، اور عبد الرحمن III یہ فاطمیوں سے پہلے اسپین کے اندر مصطفیٰ کا میلاد کرتے تھے۔ یہ ان ریلیٹڈ بات تھی، لیکن وہ جوڑوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دے دیا۔ اب جوڑوں کی بات ہے، پہلے ارشاد ہوتا ہے جنہوں نے نہیں مانا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، ان کا تو یہ مقام ہے۔ اب چونکہ اہل کتاب اور مشرکوں کی بات آئی، اب اس کے مقابلے میں جوڑوں کی بات آ گئی۔ اب سنیں، اللہ فرماتا ہے جنہوں نے نہیں مانا
ان کا تو وہ نتیجہ تھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اب وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہی ہیں، وہ لوگ ہیں جو ساری کائنات میں بہترین لوگ ہیں، جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے. یہ ہیں جو ساری کائنات سے بہتر لوگ ہیں. پہلے ان کا ذکر تھا، اب ان کا ذکر ہے. اب یہاں پر اس آیت کا ترجمہ تو ذرا تھوڑا سا بعد میں کرتے ہیں، پہلے ایک اس کا پوائنٹ دیکھیں. اس کا کچھ حصہ میں نے اگلی آیت میں جا کر بھی بیان کرنا ہے، چونکہ اس صورت میں اہل کتاب کا ذکر مقدم کیا گیا، اس لیے یہاں پہلے ان پر ایک تعریض ہے. اور تعریض یہ ہے کہ اہل کتاب سبب فضیلت کا انحصار نسل پر کرتے تھے. بڑا اہم پوائنٹ ہے. اب یہ دیکھیں، میں اپنی تقریر کو نہیں کہہ رہا کہ میں کمال کی تقریر سنا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں قرآن نے جو یہاں تعریض کی ہے وہ کمال ہو گئی، حد ہو گئی ہے. فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو فضیلت والے ہیں؟ نمبر 1 جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے عمل صالح کیا. اب صالح کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاتا ہوں. عمل صالح کا کیا مطلب ہے؟ جو اہل کتاب تھے وہ کہتے تھے کہ ہم سب سے افضل ہیں. کیوں افضل ہیں؟ ہماری نسل افضل ہے. شاباش ہے بھئی. اور ہم جنت میں جائیں گے. پھر دخول جنت بھی انہوں نے نسل ہی تک محدود کر دیا تھا. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ ان کے اس شبہ کا ازالہ کیا گیا ہے. مثلا پہلے ان کا یہ دعویٰ دیکھیں. اب تعریض کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے گا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. کہنے لگے ہدایت پر صرف ہم ہی ہیں، ہم نسلی طور پر ہدایت پر ہیں کیونکہ ہم اولاد یعقوب ہیں. تو وہ کہتے ہیں وقالوا کونوا ھودا او نصارا. ہدایت پر ہو ہی صرف ہو سکتا ہے جو یعقوب کی اولاد سے ہو. اگر یعقوب کی اولاد سے نہیں تو وہ ہدایت اس کے قریب سے نہیں گزرے گی. نمبر 2 وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ. پھر وہ کہنے لگے، کہتے ہیں جنت میں تو صرف داخل ہوں گے یا یہودی یا نصارہ کیونکہ وہ یعقوب کی اولاد سے ہیں. یہی بات انہوں نے نبوت کے بارے میں سمجھی. اب یہ باتیں میرے بیٹے اور بیٹیاں جو ذوق قرآن رکھنے والے ہیں جب ان آیتوں کو پڑھیں اس اینگل سے دیکھیں گے تو قرآن پڑھنے کا مزہ آئے گا. اب تیسری بات وہ کہتے ہیں نبوت بھی صرف ہم میں ہونی چاہیے، ہم ہی میں ہے. ہدایت ہم خدا کے بیٹے اور اولاد ہیں، واحباؤ ہم ہی اس کے محبوب ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے. اب وہ جو نبوت والی بات ہے وہ تیسری کی آیت سنیں، سورہ حجرات. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہنے لگے یہ جو ہماری نسل ہے نا، ہم یعقوب کی اولاد ہیں، نبوت بھی ہماری، جنت بھی ہماری، ہدایت بھی ہماری، محبوب بھی رب کے ہم. اب اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا، فضیلت بھی ہماری. اب اللہ تعالیٰ نے سب باتوں کا جواب دیا. فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت صرف اس کی ہے جو اس دنیا میں حق کو قبول کرے، حق کو قبول کرے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا میں مرادی ترجمہ کرنے لگا ہوں. اتقاکم جو اس دنیا میں رہتے ہوئے پھونک پھونک کر قدم رکھے، احتیاط کرے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام ہے، نسل کا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نسل کا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ. کسی کی فضیلت، کسی کو مقام، کسی کی مرتبہ، کسی کا شان کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ وہ کس نسل سے ہے، بلکہ اس کا
انحصار اس بات پر ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وہ اولئک ہم خیر البریہ، وہ اچھا ہے، وہ پوری مخلوقات میں سے بہتر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تعریض فرمائی ان کے اوپر، اہل کتاب کے اوپر۔ اسی طرح قریش کہتے تھے، اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، انحصار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ جیسے میں نے کہا نا جزاہم، اگلی آیت کو میں پھر اس کو واپس لاؤں گا، وہاں پر اس پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ اس کا نسل کے اوپر نہیں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ وہی صاحب فضیلت ہے، وہی ہدایت پر ہے، وہی جنت کا مستحق ہے جو ایمان اور عمل لائے، اولئک هم خیر البریہ۔ یعنی حق کو قبول کر کے ایمان اور عمل صالح کرنے والے ساری مخلوقات میں سے بہتر ہیں۔ یعنی یہی یہاں قبیلہ سے قبیلہ کا مقابلہ نہیں ہے، اس بات کی تو جڑ ہی کاٹ دی۔ فرمایا اولئک هم خیر البریہ، وہ کسی نسل کا ہو، کسی قبیلے سے ہو، اگر اس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا تو وہ پوری مخلوقات سے بہتر ہے۔ یہاں ایک باریک بات، یہ اشارہ بھی نکلتا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے، اس لیے کہ اس کا خطاب زیادہ تر اہل کتاب کو کیا گیا ہے۔ البریہ کا کیا مطلب ہے؟ البریہ کا مطلب ہے مخلوقات۔ یہ میں بڑے زور دے کر اس کو بات کہہ رہا ہوں، اور ان حوالوں دینے کی مجھے ضرورت نہیں تھی پر کسی وجہ سے دے رہا ہوں۔ بریہ کس کو کہتے ہیں؟ بریہ کہتے ہیں مخلوق کو، صرف انسان نہیں ہے۔ جیسے ہمارے بعض دوستوں کا یہ خیال ہے کہ بریہ انسانوں کو کہتے ہیں، انسانوں کو نہیں۔ البریہ کا مطلب ہے، میں زاد المسیر سے مجھے پڑھنے کی، یہ تو نہیں میں کہہ رہا زحمت ہو رہی ہے، یعنی ان حوالوں کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ زاد المسیر میں علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ قال ابن قتیبہ البریہ الخلق، اور مفردات امام راغب میں کہتے ہیں البریہ الخلق، پوری مخلوقات کو البریہ کہتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے اس آیت کے اندر یہ استدلال کیا ہے کہ وَقَدْ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْآيَةُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ عَلَى تَفْضِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَرِيَّةِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ لِقَوْلِهِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ اسْتَدَلَّ بِهَذَا الْآيَةُ ابو ہریرہ۔ بہت سے صحابہ کرام، بہت سے علماء نے اس آیت سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ انسان ملائکہ سے افضل ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا وہ پوری مخلوق سے بہتر ہے۔ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے ایک تو مطلقاً تمام مخلوق سے افضل ہے، لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت کی خصوصیت فضیلت امم میں ہے، اور خصوصیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ حضور کائنات سے افضل ہے، صحابہ اپنے اعتبار سے، اہل بیت اپنے اعتبار سے، اولیاء اکرام اپنے اعتبار سے، علماء اپنے اعتبار سے خیر البریہ، اور عوام مسلمین اپنے اعتبار سے خیر البریہ، اور شر البریہ اور خیر البریہ۔ پوری صورت کی رفتار اور اس کے اسلوب کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو اور اس مقام پر پہنچ کر انسان وجد میں آ جاتا ہے کہ جب منکرین کی مذمت کی تو شر البریہ فرما کر مذمت کی انتہا کر دی، اور جب مومنین کی تمام صفات کا ذکر کر کے ان کے لیے خیر البریہ فرمایا تو ان کے حوصلہ افزائی کی انتہا کر دی۔ گویا شر البریہ میں مذمت کی انتہا ہے اور خیر البریہ میں حوصلہ افزائی کی انتہا ہے۔ کمال الفاظ ہے یہ، شر البریہ اور خیر البریہ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنہوں نے، اب ایک منٹ کے لیے میں اس پوری صورت کو دوبارہ طائرانہ نظر سے دیکھیں۔ رسول من اللہ، وہ رسول آئے، وہ رسول جس نے تلاوت کی صحف مطرمہ مطہرہ کی تلاوت کی اور اس نے یہ سبق دیا، جنہوں نے اس کو مانا وہ خیر البریہ ہے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ شر البریہ ہے۔ خیر بریہ بھی
نام خیر بریہ ماننے کا نتیجہ ہے اور شر بریہ نہ ماننے کا نتیجہ ہے، یعنی جنہوں نے مان لیا وہ خیر البریہ، جنہوں نے نہ مانا وہ شر البریہ۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں تو فیورزم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خیر البریہ ہے اور اہل کتاب اور مشرکوں کو کہا جا رہا ہے یہ تو شر البریہ ہے۔ بیٹے نہ ادھر فیور ہے نہ ادھر فیور ہے، دونوں انسانوں کے سامنے حق کو رکھ دیا۔ جنہوں نے قبول کر لیا، جو ایک ٹیسٹ تھا، سکول میں گئے، میٹرک میں کہہ لیں، ایف اے میں کہہ لیں، ماسٹر میں کہہ لیں، پی ایچ ڈی میں کہہ لیں، کچھ اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے دن رات ورک کیا، ہارڈ ورک کیا، ایگزام دیا، وہ ایگزام میں پاس ہو گئے، ان کو ڈگری مل گئی، اور کچھ بس وہ ناچ گانے میں رہے، سونے کا کام پورا کیا، وہ اٹھتے ہی نہیں تھے کلاس میں جانے کے لیے۔ اب جب اٹھے نہیں تو وہ فیل ہو گئے۔ تو سورۃ البینہ ان تمام آیتوں میں بتاتی ہے کہ میں نے تمہیں عقل دی، شعور دی، دلائل تمہارے سامنے رکھے، نبی کی فضیلت کے اندر جو کتابوں میں تمہارے لکھا تھا وہ تمہارے سامنے آ گئی، مشرکوں تمہارے سامنے آ گیا۔ اب جنہوں نے غور و فکر، تدبر، تفکر، اپنے حواس خمسہ کو استعمال کیا، اپنی عقل کو جب استعمال کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ رسول سچا ہے، یہ حق ہے، جس طرف یہ بلا رہا ہے وہ بات حق ہے، تو وہ شر البریہ بن گئے، وہ پاس ہو گئے، وہ ایگزام پاس کر گئے، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا، ان کو ماسٹر کی ڈگری مل گئی، ڈگری کی ڈگری مل گئی، پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی، ان کو وہ سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اور جو سونے والے تھے، جنہوں نے عقل کو استعمال نہ کیا، وہ شر البریہ بن گئے، انہوں نے نہ کیا۔ تو اب ہماری سنو فلیک جنریشن یہ نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کیوں دی ہے اور ان کو جہنم کیوں دی ہے۔ جنت نتیجہ ہے ایمان اور عمل صالح کا، یہ کسی نسل کا نتیجہ نہیں ہے، یہ فیورزم نہیں ہے جیسے وہ سمجھ رہے تھے اہل کتاب۔ اللہ کی ہمارے ساتھ ایک خاص فیور ہے، ہم نبیوں کو قتل بھی کر دیں، نعوذ باللہ شہید بھی کر دیں، تب بھی جنتی، ہم رسول اللہ پر ایمان نہ لائیں تب بھی جنتی، ہدایت پھر بھی ہماری، کیونکہ اللہ ہماری فیور کر رہا ہے۔ تو اللہ نے بینہ کے اندر بیان کر دیا، میں کسی کی غلط فیور نہیں کرتا اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ یہ تو ایگزام ہے، فقط لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، میں نے ہدایت کو تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے، یہ رسول تمہارے سامنے آ گئے ہیں، جو ان کو مان لے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، اس کو میں سرٹیفکیٹ دے دوں گا، اس کو میں ایگزام دے دوں گا۔ اور جنت میں نے کیوں دینی ہے؟ یہ ان کی ڈگری کی، پی ایچ ڈی کی سرمنی ہے، جس کو گریجویشن سرمنی کہتے ہیں۔ جنت میں میں ان کی گریجویشن سرمنی کروں گا، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ان کی سرمنی ہوگی، ان کی گریجویشن سرمنی ہوگی، ان کی پی ایچ ڈی گریجویشن سرمنی ہوگی۔ اور جنہوں نے ایگزام پاس نہیں کیا، فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ، نہ ان کا کوئی مقام ہے اور نہ ان کی کوئی گریجویشن ہے۔ اور ایمان نام ہے تصدیق مصطفیٰ کا، اور کفر نام ہے تکذیب مصطفیٰ کا۔ یہ لفظ بیٹے یاد کر لیں، ایمان نام ہے تصدیق مصطفیٰ کا اور کفر نام ہے تکذیب مصطفیٰ کا۔ البینہ کے اندر یہی وہ سبق ہے جو ان ساری آیتوں کے اندر دیا گیا ہے، اور اس کا ریوارڈ یہاں بھی بیان کیا گیا، اور اگلی آیت میں بھی اسی کا ریوارڈ بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت میں بیان کروں گا جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ